اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اس طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ قل من حرم، تم فرماؤ کس نے حرام کیا؟ قل من حرم، تم فرماؤ کس نے حرام کیا؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اس لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز اور طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ زینت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونال چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنی زہد اور تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرع مطہرہ میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے آیا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا اساتذہ یا ذی عزت مسلمان سردار قوم۔ اس نے تحقیقات کر کے اور بے جا کیا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے موحش یعنی وحشت ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا، یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، حاشا وقلا، اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا۔ تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برروئے یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے کہ تجربے سے معلوم ہوا۔ نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہاتھ احبار دوستوں کے رنج دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے،
ہم کہتے ہیں کہ شاید ایذا نہ پائے، اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل؟ مع ھذا، اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے براہ بے تکلفی بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ وری ہوئی کہ شرعاً ناجائز۔ غرض ایسے مقامات میں ورع احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے یعنی مہمان نواز کو اجتناب و امن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی، مثلا کسی کا جوتا پہنے بے وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہے یوں ہی پہن لوں، اور اعلیٰ حاضر قیاس یا کوئی فاسق بے باک مجاہر معلن اور اس درجہ وقات اور بے حیائی کو پہنچا ہوا کہ اسے نہ بتا دینے میں باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے، نہ اسے کوئی فتنہ متوقع ہو، نہ اظہار ظاہر میں پردہ دری ہو، تو عند تحقیق اس سے تفتیش میں بھی حرج نہیں، ورنہ ہرگز بنا بے ورع احتیاط مسلمانوں کی نفرت و وحشت یا ان کی رسوائی و فضیحت یا تجسس عیوب و معصیت کا باعث نہ ہو کہ یہ سب امور ناجائز اور شکوک و شبہات میں ورع نہ برتنا ناجائز نہیں، عجب کہ امر جائز سے بچنے کے لیے چند روا باتوں کا ارتکاب کرے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، اسے محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا۔ اے عزیز، مدارت خلق و الفت و موانست اہم امور سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کی طرح لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کا استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچنا چاہے تو بہتر، افضل اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اس کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے، یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن اور اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے، اس سے تو اس ورع کا ترک 1000 درجہ بہتر تھا کہ شرع پر افتراء اور مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے آج تک اس شکر کی صورت دیکھی، نہ کبھی اپنے یہاں منگائی یا نہ آگے منگائے جانے کا قصد، مگر بھی اما بئی ہما ہرگز ممانعت نہیں مانتا، نہ جو مسلمان استعمال کرے انہیں آثم خواہ بے باک جانتا ہے، نہ تو ورع احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر طعن کرے، نہ اپنے نفس ذلیل مہین اور رذیل کے لیے ان پر طرف و تعالی روا رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع اور حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و دلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذت کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جیسے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ قل تم فرماؤ۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہے اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے اور وہ صرف مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ اچھے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔